بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 361 میں نماز آیات کی قراءت کے مستحبات کو بیان کیا جائے گا۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں۔ نماز آیات کی قراءت کے مستحبات اور آداب کا بیان آنے والا ہے۔ نماز آیات میں لمبی صورتوں کی قراءت کا حکم ہے۔ مذکورہ حکم کی شرط اور اس کا معیار بیان کیا جائے گا۔ نماز آیات میں بالجہر قراءت کرنے کا بھی حکم بیان ہوگا۔ متعلقہ فروعات کا بیان آنے والا ہے اور روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَقِرَاءَةُ السُّوَرِ الطِّوَالِ كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْكَهْفِ مَعَ السَّاعَةِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِالْإِرْصَادِ وَإِخْبَارِ مَنْ يُفِيدُ قَوْلُهُ الظَّنَّ الْغَالِبَ مِنْ أَهْلِهِ أَوِ الْعَدْلَيْنِ وَإِلَّا فَالتَّخْفِيفُ أَوْلَى حَذَرًا مِنْ خُرُوجِ الْوَقْتِ خصوصاً علی القول بأنہ الاخذ فی الانجلاء۔ نماز آیات کے بقیہ آداب و مستحبات میں فرماتے ہیں وقراءۃ السور الطوال، لمبی صورتوں کی قراءت کرنا نماز آیات میں مستحب ہے۔ کل انبیاء والکہف، جیسے سورہ انبیاء اور سورہ کہف، اسی طرح سورہ یاسین اور اس طرح کی جو لمبی صورتیں ہیں ان کی تلاوت کرنا مستحب ہوتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے مع الساعۃ، جب وقت نماز آیات کا وسیع ہو تو اس وقت یہ لمبی صورتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِالْإِرْصَادِ، کیسے معلوم ہوگا کہ وقت وسیع ہے؟ فرماتے ہیں 3 طریقوں سے یہ چیز معلوم ہو سکتی ہے۔ الاول بالارصاد، یعنی علم نجوم اور علم ہیئت اور جدید سائنسی آلات کے ذریعے انسان خود رصد کر سکتا ہو اور معلوم کر سکتا ہو کہ یہ جو سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہے اس کا دورانیہ طویل ہوگا، تو پھر اس کے لیے نماز آیات پڑھتے ہوئے لمبی صورتوں کا پڑھنا مستحب ہوگا۔ وَإِخْبَارِ مَنْ يُفِيدُ قَوْلُهُ الظَّنَّ الْغَالِبَ مِنْ أَهْلِهِ، دوسرا طریقہ کہ وقت وسیع ہے کیسے معلوم ہوگا؟ فرمایا ایسے شخص کا خبر دینا کہ جس کی بات سے ظن غالب حاصل ہو کہ وقت وسیع ہے۔ اگر من اہلہ، یعنی وہ بھی اہل ارشاد میں سے ہو، علم حیات، علم نجوم اور سائنسی طریقوں سے وہ معلوم کر سکتا ہو کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن طولانی ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ لمبی صورتیں اس کے لیے پڑھے گا۔ وَإِخْبَارِ الْعَدْلَيْنِ، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ وہ خود ارشاد اور علم نجوم کا ماہر ہے اور نہ ہی علم نجوم اور ارشاد کے ماہرین اس کو خبر دیتے ہیں، بلکہ 2 عادل اور سچے شخص خبر دیتے ہیں کہ یہ جو سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے یہ لمبے عرصے کے لیے ہوگا، تو پھر اس کے لیے لمبی صورتیں پڑھنا مستحب ہوگا۔ وَإِلَّا فَالتَّخْفِيفُ أَوْلَى حَذَرًا مِنْ خُرُوجِ الْوَقْتِ، اگر وقت وسیع نہ ہو تو پھر چھوٹی صورتوں کو پڑھنا بہتر ہے، اولویت رکھتا ہے۔ حَذَرًا مِنْ خُرُوجِ الْوَقْتِ، اس سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں نماز آیات کا وقت خارج نہ ہو جائے۔ تو یہ جو نماز آیات کا وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اس کی جو گرہن تھا وہ کیا ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، تو پھر اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے وقت کے بارے میں ہے کہ جب وہ چھٹنا شروع ہوتا ہے، یعنی
اس کی جو گرہن ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں نظریات کی بنیاد پر لمبی صورتوں کو پڑھنا اس وقت مستحب ہوگا جب انسان کو مختلف جو طریقے بیان ہوئے ہیں ان کے ذریعے معلوم ہو کہ وقت طولانی ہوگا، لیکن اگر انسان کو خوف ہو کہ انسان لمبی صورتیں اگر پڑھے گا تو درمیان میں وقت ختم ہو جائے گا تو پھر اسے چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے، خصوصاً علی القول بأنہ الاخذ فی الانجلاء، خصوصاً اس نظریے کی بنیاد پر کہ جو کہتے ہیں کہ نماز آیات کا وقت اس حد تک ہوتا ہے کہ جب گرہن چھٹنا شروع ہو، الاخذ فی الانجلاء یعنی اس کی جو گرہن ہے، گرفتگی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو تو اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب مکمل طور پر گرہن ختم ہو جائے تو اس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو جب اس نظریے کو لے لیں کہ جب اس کا گرہن ختم ہونا شروع ہوگا تو اس کا وقت ختم ہو جائے گا، یہ نامحسوس چیز ہوتی ہے، سائنسی طریقوں سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ کب وہ گرہن ختم ہونا شروع ہو رہا ہے، لیکن گرہن کا مکمل طور پر ختم ہونا وہ تو محسوس چیز ہوتی ہے۔ نعم لو جعلناہ الى تمامہ اتجہ التطویل نظرا الى المحصول، ہاں اگر ہم وقت قرار دیں نماز آیات کا الى تمامہ کہ جب تک وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے نماز آیات کا، تو اس صورت میں لمبی صورتوں کا پڑھنا وہ کیا ہے، بہتر ہے، متجہ یعنی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے نظرا الی المحسوس، چونکہ جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا تو اس وقت اس کا وقت رہتا ہے، تو وہ محسوس چیز ہے، انسان خود بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ سورج گرہن کب ختم ہوگا، کتنی دیر اس کو لگے گی۔ والجہر فیہا وان کانت نہاریۃ علی الاصح، اور نماز آیات کی قراءت میں جہر پڑھنا، بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، وَإِن كَانَتْ نَهَارِيَةً اگرچہ کہ یہ دن کے وقت سورج گرہن لگا ہو، علی الاصح صحیح تر قول یہی ہے کہ اس میں بھی بلند آواز سے قرات کرنی چاہیے، چاہے رات کو ہو چاہے دن کو ہو گرہن۔ وَكَذَا يَجْهَرُ فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ اسْتِحْبَابًا اِجْمَاعًا، اسی طرح نماز جمعہ اور نماز عیدین، عید فطر و عید اضحیٰ کی نماز جو ہوتی ہے اس میں بھی قرات بالجہر ہوتی ہے، اونچی آواز سے ہوتی ہے، یہ استحبابی حکم ہے اور اس پر تمام علماء شیعہ کا اجماع اور اتفاق بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مستحبات ہیں جو نماز آیات کی قرات سے متعلق ہیں، اور ضمناً بیان ہو گیا کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین میں بھی قرات بالجہر ہوتی ہے۔ تو یہ اس سے پہلے کچھ احکام بیان ہوئے تھے، مستحبات بیان ہوئے تھے، ہر دوسرے قیام کے آخر میں قنوت پڑھنا بھی مستحب تھا، اور ہر رکوع سے اٹھتے ہوئے تکبیر بھی کہنا مستحب تھا۔ تو اس کی دلیلیں پہلے ہم نے اشارہ نہیں کی تھی، ان کی طرف بھی ہم اشارہ کر دیتے ہیں۔ جو تو قنوت کا حکم ہے وہ صحیح رحت اور صحیح زرارہ و محمد بن مسلم سے بھی معلوم ہے، اور تکبیر کا حکم بھی صحیح زرارہ اور صحیح محمد بن مسلم میں بھی ہے، اور تصریح بھی ہوئی ہے بعض جگہوں پر اس کی، 5ویں اور 10ویں رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی اس کی پڑھنی ہوتی ہے، یہ بھی صحیح محمد بن مسلم اور زرارہ میں ہے۔ یہاں تک قراءت لمبی صورتوں کی تلاوت کرنا ہے نماز آیات کے اندر، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ مرسلہ شیخ مفید علیہ رحمہ ہے مقنعہ میں، جو ان کی کتاب توضیح المسائل کی طرح،
فرمایا وروی عن امیر المومنین علیہ السلام انہ صلی بالکوفۃ صلاۃ الکسوف فقرأ فیہ بالکہف والانبیاء ورددها 5 مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم۔ امام علی علیہ السلام نے کوفہ میں نماز سورہ گرہن پڑھائی اور اس میں سورہ کہف و انبیاء پڑھی اور اس کو 5 مرتبہ جو ہے نا جی دہرایا اور ان کے رکوع بھی لمبے کیے، حتیٰ کہ جو آپ کے ساتھ جماعت میں شریک تھے ان کے قدموں سے پسینہ بہنے لگا اور بہت سارے لوگ غش کھا گئے۔ باب نہم ابواب نماز آیات وسائل و شیعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح زرارہ و محمد بن مسلم کوفی میں ہے یستحب ان یقرأ فیہا بالکہف والحجر، یعنی مستحب ہے کہ نماز آیات میں سورہ کہف اور سورہ حجر پڑھی جائے۔ تو یہ جو حکم ہے معصومین کی روایات سے معلوم ہے۔ یہاں تک نماز آیات کے وقت کا تعلق ہے تو مشہور یہ ہے جو یہاں پر شہید ثانی نے بیان کیا ہے کہ اس کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب وہ سورج گرہن چھٹنا شروع ہو جائے۔ صحیح حماد بن عیسیٰ کوفی امام صادق علیہ السلام سے ذاکروا انکساف القمر وما یلقى الناس من شدتہ، امام علیہ السلام کے پاس چاند گرہن اور اس سے جو لوگوں میں شدت اور پریشانی ہوئی تو اس کا ذکر کیا تو مولا نے فرمایا اذا انجلا منہ شیء فقد انجلا، جب اس کا کچھ حصہ چھٹ جائے اور روشن ہو جائے تو پھر چاند گرہن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ باب چہارم ابواب نماز کسوف، وسائل شیعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ اس کا وقت گرہن کے مکمل طور پر چھٹنے تک رہتا ہے۔ صحیح راحت ہے صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس خلفہ فی کسوف الشمس ففزع حین فزع وقد انجلا کسوفها، نبی اکرم اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز سورج گرہن پڑھی تو جب وہ گرہن تھا تو آپ اس سے مثلا خدا کی بارگاہ میں تضرع اور زاری فرماتے تھے اور حتیٰ کہ اس کا گرہن مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جب مکمل طور پر گرہن چھٹ جاتا ہے تو اس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح موثق عمار بھی ہے، عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام سے فرمایا ان صلیت الکسوف الی ان یذهب الکسوف عن الشمس والقمر وتطول فی صلاتک فان ذلک افضل، اگر نماز پڑھو گرہن کی تو یہاں تک اس کا وقت ہے کہ سورج اور چاند سے وہ گرہن ختم ہو جائے۔ وتطول فی صلاتک، اور اپنی نماز میں طول دو، یہ افضل ہے۔ وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَن تُصَلِّي فَتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ الْكُسُوفُ فَجَائِزٌ، اور اگر نماز آیات پڑھنا چاہو اور گرہن کے ختم ہونے سے پہلے نماز ختم کرنا چاہو تو بھی جائز ہے۔ باب حشتم ابواب نماز کسوف، وسائل شیعہ، یہ تو وقت ہے کسوفین یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن میں، لیکن دوسری جو اسباب ہوتے ہیں تو اگر وہ نماز آیات زلزلہ کے لیے ہو تو اس کا وقت بھی معین نہیں ہے بلکہ وہ آخر عمر تک رہتا ہے، مشہور قول یہی ہے، اور اس پر اجماع اور اتفاق علماء کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس کے وجوب کی دلیل بھی مطلق ہے، جیسا کہ سلیمان دیلمی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، وہ زلزلے کے بارے میں ہے، قول تو فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمَا أَصْنَعَ، جب زلزلہ ہو تو کیا کروں، فرمایا صلی صلاۃ الکسوف، اسی طرح نماز آیات پڑھو جیسے گرہن کے لیے پڑھتے ہو۔ باب دوم ابواب نماز کسوف، اس میں جو امر ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس نماز زلزلہ کو جلدی پڑھا جائے، چونکہ اس میں ہے فما اسنو، میں کیا کروں، یعنی اس وقت میں کیا کروں، نہ کہ پوری عمر۔
اس لیے ذکرہ شیعہ میں شہید اول نے اسے اصحاب کی طرف نسبت دی ہے کہ نماز زلزلہ کی طرف جلدی کرنا واجب ہے جب وہ زلزلہ ہو جائے. اگر وہ اس کا عصیان کرے اور نہ پڑھے تو دوسرے زمانے میں اس کو جلدی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے ثواب کرے گا. اگر نماز آیات، کسوفین اور زلزلہ کے علاوہ کسی مخوف سماوی یعنی جس سے انسان کو خوف آتا ہے اس کی وجہ سے واجب ہوئی ہو تو اس کا وقت اس نشانی کے وقت تک رہتا ہے. ذیل جو ہے صحیح زرارہ و محمد ابن مسلم کوفی کی روایت کا، اس میں ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کل اخاویف السماء من ظلمت او ریح او فزع فصل له صلاۃ الکسوف حتی یسکن. تمام جو آسمانی نشانی ہوتی ہیں، تاریکی، آندھی یا کوئی دوسرا مثلا اس قسم کی جو خدائی حادثے ہوتے ہیں تو اس کے لیے نماز آیات پڑھو یہاں تک کہ وہ تھم جائے. مسائل شیعہ باب 2 میں یہ حدیث موجود ہے. حتی یسکن میں جو ہے چاہے وہ مادے کے لیے قید ہو یا ہیئت کے لیے قید ہو، دلیل ہے کہ نماز کا وقت اسی تک ہے اور اکثر قدماء متاخرین اس کی وقت کی تعیین کو نہیں لیتے بلکہ وہ زلزلہ کی طرح مانتے ہیں، کیونکہ جو ذیل ہے وہ وارد ہے حکمت تشریع کو بیان کرنے کے موقع پر، نہ یہ کہ وہ حکم کی یا نماز کی قید ہے. اور علامہ حلی کا تذکرۃ الفقہاء اور شہید اول کی الدروس الشرعیہ سے منقول ہے کہ ہر وہ نشانی جس کا وقت عبادت سے تنگ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو اس نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے اور اس کو اسی وقت سے معین نہیں کر سکتے. تو نماز کا وقت وہ اس نشانی کے زمانے کے وقت تک ہوگا. اور جہر کا جو حکم تھا اس کی بھی جو ہے نا جی دلیل بیان ہو جائے. علامہ حلی نے منتہی المطلب میں اپنے علماء کی طرف اسے نسبت دی ہے صحیح زرارہ و محمد ابن مسلم کوفی کی وجہ سے. وَتَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ اس میں ہے کہ قرات کو اونچی آواز سے پڑھو. باب نمبر 7 میں یہ ہے، اور اس کا اطلاق شامل ہے چاہے نماز یات رات کو واجب ہو یا دن کو. اور بعض نے کہا ہے کہ سورج گرہن کی جو نماز یات ہوگی اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا مستحب ہے چونکہ وہ دن کی نماز ہے، اور وہ بات ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے سید بحر العلوم مہدی بحر العلوم طباطبائی نے اپنی منظومہ میں کہا ہے والقول بالکسوف بالاسرار یضاعف بالاجماع والاخبار. جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز سورج گرہن کو آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. علماء شیعہ کا اجماع اس کے خلاف ہے اور روایات بھی اس کے خلاف ہیں. یہاں تک نماز جمعہ اور عیدین کی قرات کو بالجہر کر پڑھنے کا ہے تو اس کی بھی روایات موجود ہیں. صحیح عمر بن یزید امام صادق علیہ السلام سے ہے لیقعد قعدۃ بین الخطبتین ویجہر بالقراءۃ کہ امام جماعت دونوں خطبوں کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور نماز جمعہ کی جو قرات ہے اس کو اونچی آواز سے پڑھے. صحیح جمیل بن دراج ہے امام صادق علیہ السلام سے ولا يجهر الامام فيها بالقراءة اي ظہر انما يجهر اذا كانت خطبۃ. امام جماعت ظہر اگر پڑھے تو اس کو آہستہ آواز سے پڑھے، اور اگر اس کو خطبے کے ساتھ پڑھے یعنی نماز جمعہ پڑھائے تو پھر اس کو اونچی آواز سے پڑھے. یہ روایت وسائل الشیعہ باب 73 ابواب القراءۃ فی الصلاۃ میں موجود ہے. صحیح محمد بن مسلم کوفی ہے، میں نے سفر میں نماز جمعہ کے بارے میں سوال کیا، فرمایا یصنعون کما یصنعون فی الظہر ولا یجہر الامام فیہا بالقراءۃ انما یجہر اذا کانت خطبۃ. یعنی نماز ظہر اگر پڑھے تو پھر جیسے وہ کرتے ہیں اسی طرح کرے، یعنی قرات کو جہر کے ساتھ نہ پڑھے، اور اگر خطبے کے ساتھ نماز جمعہ پڑھے تو پھر اونچی آواز سے پڑھے. تو یہ دلالت کرتی ہے وجوب پر، مگر اجماع جو ایک جماعت سے منقول ہے وہ اس سے استحباب کو مراد لیتے ہیں. نماز عیدین میں بھی روایات ہیں
عبداللہ ابن سنان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتم فی العیدین ویجہر بالقراءة کما یجہر فی الجمعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں امامہ باندھتے تھے اور اسی طرح قرات بالجہر کرتے تھے جس طرح جمعہ کی قرات بالجہر ہوتی ہے۔